اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت ضروری اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اہم انکشاف ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو اس کا علم بھی ہو، لیکن مجھے جب پتہ لگا تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں۔ باوثوق ذرائع سے ثبوت کے ساتھ یہ خبر ملی ہے کہ خیبر پختونخوا کے نصاب کی، جو اسکول کے نصاب کی چوتھی کلاس کی کتاب ہے، اس میں سے ختم نبوت کے جو الفاظ جس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر و مشرک ہے، جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ درج تھے ان کو حذف کر دیا گیا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ اور بڑی میں دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ حذف کر دیے گئے، کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آ گئی، اور بعد ازاں مشیر تعلیم جو ضیاء اللہ بنگش صاحب ہے، میرا خیال ہے انہوں نے بالکل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کسی میڈیا کے کہیں پہ ان کا بیان ہے یوٹیوب پہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے محکمہ تعلیم کے حوالے کر دیا کہ اس پہ تحقیقات کی جائے اور بتایا جائے یہ کیوں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر تعلیم، مشیر تعلیم، وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ سب سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نہ پتہ اور یہ کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آ گئی ہو۔ اس لیے کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ وفاقی وزیر مذہبی امور محترم پیر نور الحق قادری صاحب کے ساتھ بھی یہی پوزیشن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پہلے حج فارم تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میڈیا میں عوامی دباؤ کے بعد اس پہ یو ٹرن لیا گیا اور وہ فارم بحال کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ جب لالی پاپ دے دی گیا اس پہ کہ بھئی ہم نے وہ کر دیا ہے، فارم بحال کر دیا۔ اب اس کا پتہ نہیں کہ فارم بحال ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن عوام کو لالی پاپ دے دیا گیا ہے کہ وہ حج فارم جو وہ پہلے اصلی حالت میں آ گیا۔ بہرحال وہ بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد کچھ روز قبل قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے جو یہ اعلان ہوا کہ وزیر اعظم نے بڑا فیصلہ کر دیا، بڑا اقدام کر لیا، وزیر اعظم نے بڑا اہم فیصلہ کر دیا کہ قادیانی کو اقلیت قرار دے کر ان کو حقوق دیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، عالمی صہیونی سازش ہے، جس کی تکمیل کے لیے پاکستان میں حکومتیں بنتی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ماشاءاللہ وہ وزیر اعظم صاحب کو سراہنے لگے اس پہ کہ وزیر اعظم نے بڑا اقدام کر دیا، حالانکہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے انہوں نے 1984 میں انہوں نے عدالت میں رٹ کی تھی کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، اقلیت قرار دیا جائے، جس پر عدالت نے مختلف علماء سے جو موقف مانگے، مختلف علماء گئے موقف دیتے رہے، لیکن وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ ان کو اقلیت قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ آخرکار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو، ان کو بلایا گیا، انہوں نے 6 گھنٹے عدالت میں یہ دلائل دے کر ثابت کیا کہ قادیانی جو ہیں یہ چونکہ مذہب نہیں، یہ ایک فتنہ ہے، اس لیے ان کو اقلیت قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان کی جو عبادت گاہ ہے ان کو مسجد بھی نہیں کہا جا سکتا، لہذا ان کو مسجد کو اس کے بعد لائبریری لکھتے رہے وہ۔ تو عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو اقلیت قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا اپنے آپ کو کہ ہم اقلیت ہیں، ہم تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، احمدی مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس لیے اب یہ اس وقت آ کے جب کہ کرونا کی وبا بھی ہے، اس موقع پر وزیر اعظم نے ان کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد پھر نور الحق قادری صاحب جو کہ بڑے گدی نشین ہیں، بڑے پیر ہیں، ان کے بڑے مرید ہیں، بڑے علمی شخصیت ہیں اور روحانی شخصیت ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں۔ ان سے پھر تردید کرائی گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ کچھ وزراء نے یہ مشورہ دیا تھا یہ کرنے کا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان وزراء کے نام سامنے لائے جائیں، وہ کون لوگ ہیں جو قادیانی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے صفوں میں کیوں ہیں، ان کو نکالا جائے۔ اس کے بعد یہ کے پی کے میں جو کتاب میں بکس میں سے، بچوں کی بکس میں سے ختم نبوت کی وہ اصل جو حقائق ہے، جو لکھی گئی تحریر ہے، اس کو حذف کر دیا گیا۔ یہ کیا سازش ہے؟
مطلب یہ بار بار آئے روز ختم نبوت پر حملے، یہ ہرگز کسی صورت ہمیں کسی کو بھی، کسی مسلمان کو بھی، خواہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، قبول نہیں ہے، بالکل برداشت نہیں ہے۔ اس طرح کی سازش یہ کسی بہت بڑی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہودی سامراجی سونی طاقتیں یہ اپنی سازش کو تکمیل کے لیے اس طرح کے یہ پاکستانی مختلف حکمران کو لایا جاتا ہے، ان سے اپنی سازش کی تکمیل کرائی جاتی ہے، اور پھر جب عوامی دباؤ ہوتا ہے تو حکمران جو ہے نا وہ اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئے روز یہ ختم نبوت کے قانون پر تحفظ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرنے کے واقعات، ان پر حملے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقام فکر ہے۔ اسلام اور ختم نبوت کے قانون کے ساتھ یہ مذاق اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر کسی قسم کی سودے بازی کوئی بھی مسلمان ہرگز قبول کرنے کے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت یا تو اس سے تائب ہو، مکمل توبہ کرے کہ آئندہ کے بعد ایسا عمل نہیں کرے گی، اگر نہیں کر سکتی تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جائے۔ اسی لیے ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے 2013 کے الیکشن سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ حکومتیں جو بنتی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کی تکمیل کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے نہ کبھی اس الیکشن میں حصہ لیا اور نہ کبھی اس کام میں پڑے، اور وہ صرف اللہ کے رسول کے دین کی تکمیل کے لیے اور خدمت کے لیے ان کے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اور آخر میں حکومت اور مقتدر اداروں سے، صدر مملکت سے، وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا مطالبہ کرنا، وہ تو بیچارے بت کے بت ہیں، انہوں نے کیا کرنا۔ بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان سے مطالبہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ تبدیلی تحفظ ختم نبوت کے قانون میں بار بار تبدیلیاں، اس کو چھیڑنا، اس کے پیچھے کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا کس کا دباؤ ہے، کس دباؤ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ عوام کا سوال ہے جو کہ آپ کو جس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جس کو بھی پہنچتا ہے اس کو آگے شیئر کرے، اور آگے تاکہ یہ مقتدر اداروں تک، اعلیٰ حکام تک، حکومتی وزراء، وزیر اعظم، صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سب تک پہنچے اور اس پر سوچیں وہ۔ اگر وہ اس کام کو روک نہیں سکتے تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔